السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج ہم جس شخصیت پر خطاب کرنے والے ہیں وہ ہیں شیخ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ۔ مدنی علماء میں یوں تو ہندوستان میں ایک سے ایک بڑھ کر اہل حدیث میں علماء پائے جاتے ہیں جن کی خدمات رنگا رنگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن شیخ ڈاکٹر اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کا مقام تمام مدنی علماء میں اس حیثیت سے فائق ہے کہ موصوف نے اخوانیت اور خارجیت اور رد جماعت اسلامی میں جو خدمت انجام دی ہے وہ کسی نے انجام نہیں دی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک مدنی عالم نے ہماگیر طور پر بڑے پیمانے پر اخوانیت اور شیعیت اور جماعت اسلامی کے عنوان پر خطاب کیا ہے اور سینکڑوں ویڈیو بنائے ہیں، متعدد کتابیں لکھی ہیں بحمدہ تعالی۔ تو موصوف کا نام و نسب کچھ یوں بنتا ہے: محمد اجمل بن منظور احمد بن عباد اللہ بن عدالت چودھری بن دلے چودھری بن بخش اللہ چودھری۔ یہ موصوف کا شجرہ ہے۔ آپ کی ولادت اور ابتدائی نشو و نما کے تعلق سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 دسمبر سن 1976 میں یو پی کے مشہور ضلع سدھارتھ نگر میں واقع ایک بستی نادلی مرلا سے معروف ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس گاؤں میں تمام لوگ اہل حدیث ہیں، کوئی بھی بدعتی نہیں ہے بحمدہ تعالی۔ اسی گاؤں میں پرورش و پرداخت ہوئی، ابتدائی تعلیم بھی اسی بستی میں حاصل کی۔ اس بستی میں تعلیم الاسلام نام سے ایک مدرسہ، بہت ہی عالیشان مدرسہ ہے اور مدت سے یہ مدرسہ قائم ہے، جہاں درجہ پنجم تک مکتب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھے اساتذہ کے ذریعے ٹھوس دینی تعلیم کا نظم یہاں پر قائم ہے۔ ابتدائی تعلیم کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور دینیات کی تعلیم جو ہے ان اساتذہ سے موصوف نے حاصل فرمائی۔ سب سے پہلا نام آتا ہے مولانا محمد حنیف صدیقی رحمہ اللہ کا۔ آپ معروف اہل حدیث گاؤں بیتنار سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمانے تک آپ نے موصوف کے گاؤں کے مدرسے میں پڑھایا، جمعہ کا خطبہ بھی آپ ہی دیا کرتے تھے۔ بڑے ہی تقوی شعار، متقی اور پرہیزگار عالم تھے۔ گاؤں کے لوگ بڑی عزت کرتے تھے، آپ جماعت اسلامی کی طرف میلان رکھتے تھے اور شاید آپ کی وجہ سے گاؤں کے کچھ لوگ جماعت اسلامی سے متاثر بھی ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا کی تحریک ہی پر ایک بار گاؤں میں جماعت اسلامی کا پروگرام ہونے والا تھا، لیکن ان کے نانا نے یعنی اجمل منظور مدنی کے نانا نے اس میں کوشش کر کے اس کو ملتوی کر دیا، اس کو ٹلوا دیا، اور اس طریقے سے جماعت اسلامی کا یہ پروگرام جو ہے گاؤں میں ہو نہیں پایا۔ آپ زمانے تک مدرسے کے ناظم اعلیٰ رہ چکے ہیں، جہاں دیدہ انسان تھے، علماء کے بڑے قدردان تھے۔ مولانا سے موصوف نے ابتدائی تعلیم 1984 میں حاصل کی ہے۔ دوسرے جو مدرس اس مدرسے کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے جو دوسرے مدرس ہیں مولانا عبدالرقیب سلفی رحمہ اللہ، آپ کا تعلق سمرا جھکیاں سے ہے۔ آپ نے بھی زمانے تک موصوف کے گاؤں میں پڑھایا ہے، بڑی محنت سے پڑھاتے تھے۔ گھروں پر بھی چیک کرنے جایا کرتے تھے کہ شام کے وقت میں طلباء جو ہیں اپنے گھر میں لالٹین جلا کر مطالعہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی بچے کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے دیکھتے تو وہاں پنشمنٹ دیا کرتے تھے، وہاں مارتے تھے، سختی کیا کرتے تھے۔ بچے آپ سے بہت ڈرا کرتے تھے کیونکہ آپ بہت سخت تھے، گھروں میں آ کر پٹائی کرتے تھے۔ پیری مریدی آپ کے یہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ پڑھائی کو لے کر آپ بھی لوگوں میں کافی مقبول تھے۔
مولانا اسلم صدیقی، آپ مولانا حنیف رحمہ اللہ کے فرزند تھے، جن کا ذکر ہم نے نمبر 1 پر کیا تھا، ان کے آپ بیٹے تھے۔ آپ سے بھی شیخ اجمل منظور مدنی نے کافی دنوں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ بھی بچوں کی پٹائی بہت کرتے تھے، بچے آپ سے گھبراتے تھے۔ اس کے علاوہ ماسٹر مقصود احمد خاکی رحمہ اللہ بھی اس مدرسے کے معلمین میں شامل تھے۔ آپ گاؤں ہی کے تھے، شیخ اجمل کے خاندان ہی سے آپ کا تعلق ہے۔ زمانے تک آپ مدرسے سے منسلک رہے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، دعوت کے بڑے شوقین تھے۔ آپ کی اکثر شاعری دعوت کے عنوان پر ہی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ماسٹر اون محمد رحمہ اللہ یہ بھی ایک مدرس تھے، آپ کا تعلق بھی گاؤں ہی سے تھا۔ آپ ریاضی اور انگلش پڑھایا کرتے تھے، حساب میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے علاوہ بھی گاؤں کے مدرسے میں دیگر کئی اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع شیخ اجمل کو ملا، اور درجہ پنجم تک جو ہے مکتب کی تعلیم اسی مدرسے میں مکمل کی۔ مکتب سے فراغت جو ہے سن 1989 کی ہے۔ اس کے بعد متوسطہ کی تعلیم گاؤں کے سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مدرسہ اتحاد ملت میں حاصل کیا۔ سن 1990 میں ادنا جماعت میں داخلہ لیا، اور سن 1993 میں جماعت ثالثہ تک 4 سال مسلسل تعلیم حاصل کی۔ اور اتحاد ملت میں جو ہیں بہت نامور اور نامچین علماء نے تعلیم دی ہے۔ اس میں پہلا نام جو ہے مولانا زین العابدین رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ آپ بڑے مولانا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ مدرسے کے صدر مدرس تھے۔ پنج گنج، نحو میر، گلستان سعدی اور فصول اکبری نیز فارسی کی پہلی اور دوسری سب آپ ہی سے پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق ڈمریا گنج سے قریب ایک معروف گاؤں رسول پور سے تھا۔ جب میں تاریخ اہل حدیث قلم بند کرنے کے لیے گیا تھا سدھارتھ نگر، تو شیخ زین العابدین نے میرا استقبال کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے میرا بستر لگایا۔ میں نے کہا شیخ میں ایک مجہول آدمی ہوں اور آپ اتنے عظیم شیخ ہیں، آپ ایسی خدمت مت کیجیے میری۔ کہا کہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اب موصوف نے میرا بستر لگوایا، مچھردانی لگوائی، اور اس کے بعد ہوٹل سے کھانا منگوایا اور پورا انتظام کیا۔ اس کے بعد کرلا میں بھی کئی سال کے بعد میں کرلا میں جامعۃ الرشاد میں ملاقات ہوئی۔ آپ جو ہیں چندہ جمع کرنے آئے تھے، مجھ سے لپٹ گئے اور کہا کہ عبدالودود صاحب ہمیں آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور سوچتے تھے کہ کبھی آپ سے مل نہیں پائیں گے، لیکن آج کرلا میں آپ آئے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور شیخ نے مجھ سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور بڑی محبت کا اظہار کیا۔ ایک اور شیخ اس مدرسے میں اتحاد ملت میں مولانا محمد اقبال سلفی، آپ کا تعلق شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے گاؤں تینوا سے ہے۔ ہدایت النحو اور بلوغ المرام پڑھایا کرتے تھے۔ آپ بہت سخت مزاج تھے، سبق یاد نہ ہونے پر بہت پیٹا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا شبیر احمد مدنی حفظہ اللہ بھی یہاں پر مدرس تھے۔ آپ سے موصوف نے یعنی شیخ اجمل نے ترجمہ قرآن کی پڑھائی کی ہے۔ ابھی آپ جامعہ الفاروق کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ قاری عبدالسمیع فرقانی حفظہ اللہ تجوید و قراءت اور ابتدائی حفظ قرآن وغیرہ آپ سے پڑھا ہے موصوف نے۔ مخارج حروف کے لیے مشق بہت کرواتے تھے اور غلط پڑھنے پر اٹھک بیٹھک کروایا کرتے تھے۔ اس وقت قاری صاحب جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو صحت و عافیت سے رکھے۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالرحمن صاحب جو تاریخ اور جغرافیہ پڑھایا کرتے تھے، ماسٹر یونس صاحب جو حساب اور انگلش پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جناب ماسٹر عبدالقادر اجنبی صاحب کے مشورے پر موصوف کے والد محترم نے ان کا داخلہ جامعہ اسلامیہ تلکانہ میں کروا دیا، جو کہ جماعت اسلامی کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ اجنبی صاحب چونکہ جماعت اسلامی کی طرف مائل تھے، لہذا مولانا حنیف صدیقی رحمہ اللہ کے مریدوں میں سے ہیں آپ، اسی لیے انہوں نے وہی مدرسہ اپنے دوست کے بھائی کے لیے بہتر سمجھا۔ ابھی ہفتہ
اشرا ہی گزرے تھے کہ موصوف کے ماموں یعنی شیخ اجمل کے ماموں مولانا عبد المجید مدنی حفظہ اللہ کو شیخ اجمل کے داخلے کے بارے میں معلوم پڑا، جو کہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ آپ نے نانا جان رحمہ اللہ سے کہلوا کر داخلہ کینسل کروایا اور شیخ اجمل جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی میں داخلہ دلوانے شیخ اجمل کو جامعہ اسلامیہ سنابل دہلی میں داخلہ دلوانے کا وعدہ کیا۔ اس وعدے کے بعد موصوف کے والد نے تلکہانہ سے نکال کر ان کو لے کر دہلی کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں پر انٹرویو کے بعد الحمدللہ جماعت رابعہ میں جامعہ اسلامیہ سنابل کے اندر داخلہ ہو گیا۔ وہاں پر اس وقت شیخ اجمل کے والد رحمہ اللہ کے استاذ مولانا انعام اللہ رحمہ اللہ موجود تھے، جنہوں نے شیخ اجمل کے والد کو دارالتوحید مینا عیدگاہ میں پڑھایا تھا۔ اسی طرح مولانا مستقیم سلفی حفظہ اللہ، جن کی معرفت میں ماموں جان نے بھیجا تھا۔ اس طرح داخلے کی کارروائی جو ہے آسان ہو گئی۔ وہاں پر الحمدللہ موصوف نے عالمیت اور فضیلت دونوں مراحل کو امتیازی نمبرات سے بحسن خوبی پورا کر لیا۔ وہاں پر بہت سارے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جن میں چند کے نام جو ہیں ہم بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کے پہلے ایک بات میں آپ سے کہوں کہ جب میں تاریخ اہل حدیث قلم بند کرنے کے لیے بائک سے کلیان سے یعنی بمبئی سے جب وہاں گیا تھا سدھارتھ نگر، تو میں علی گڑھوا جا رہا تھا شیخ بدرالزمان نیپالی سے ملنے کے لیے۔ ان کی کتاب ہے تاریخ اہل حدیث علماء سدھارتھ نگر۔ تو معلوم پڑا کہ وہاں پر کوئی قتل ہو گیا تھا سیاسی، اور علماء اہل حدیث کو پکڑ دھکڑ جاری تھی، لہذا علماء کا ایک گروپ ملا، مجھ کو منع کیا کہ آپ وہاں مت جائیے، نیپال کے بارڈر پر علی گڑھوا میں پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ لہذا میں علی گڑھوا نہ گیا اور تلکہانہ چلا گیا رائٹ مار کے، اور تلکہانہ میں جا کر اس مدرسے کو دیکھا جہاں پر موصوف کو داخل کر دیا گیا تھا، لیکن نانا جان نے وہاں سے نکلوا دیا۔ بڑا اچھا ہوا، کیونکہ اگر اس دن اگر وہ تلکہانہ میں تعلیم حاصل کر کے عالم بن گئے ہوتے تو پتہ نہیں وہ اصلاحی ہوتے کہ فلاحی ہوتے، یا جماعت اسلامی کے نظریات کے حامل ہوتے۔ یہ اللہ کا فضل تھا۔ اس کے علاوہ موصوف کے نے جن علماء سے تعلیم حاصل کی ان میں جو ہے علامہ عبد الحمید رحمانی، یعنی یہ سنابل کے علماء کا ذکر ہے۔ علامہ عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ آپ ادیان و فقہ پڑھایا کرتے تھے، یعنی دیگر مذاہب اور اسلام کے فرقے، باطل فرقے یا اسلام کے فرقے آپ پڑھایا کرتے تھے۔ مربی و ماموں شیخ عبد المجید مدنی حفظہ اللہ، ان سے شیخ اجمل مدنی نے سنن ترمذی کی پڑھائی کی ہے، ساتھ ہی آپ نے ان کی تربیت بھی کی ہے۔ اور سب سے بڑا احسان آپ کا یہ ہے کہ موصوف تلکہانہ سے نکلوا کر موصوف کو جامعہ اسلامیہ سنابل میں داخل کروا دیا، ورنہ کیا پتہ آج یہ اصلاحی ہوتے یا فلاحی ہوتے یا جماعت اسلامی کے ہوتے یا اخوانی ہوتے۔ شیخ محمد مستقیم سلفی حفظہ اللہ یہ بھی موصوف کے اساتذہ میں شامل ہے۔ آپ سے موصوف نے یعنی شیخ اجمل نے ادب کی معروف کتاب کلیلہ و دمنہ اور مولانا اور موطا امام مالک کی تعلیم لی ہے۔ شیخ بڑے دلچسپ انداز میں پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ سعود احمد سلفی رحمہ اللہ آپ ہاسٹل کے نگراں بھی تھے، بہت ہی متواضع اور بھولے تھے۔ صحیح مسلم آپ ہی نے پڑھایا ہے۔ آپ تفسیر میں زبدۃ التفسیر اور قرطبی بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر مفضل احمد مدنی حفظہ اللہ آپ سے اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے شیخ اجمل نے۔ شیخ رفیق احمد سلفی حفظہ اللہ آپ سے صحیح بخاری اور ہدایت الحکمہ کا درس لیا ہے۔ شیخ نور الحسن مدنی حفظہ اللہ آپ سے صحیح مسلم جلد اول اور علم حدیث میں تدریب الراوی اور جرح و تعدیل کی پڑھائی کی ہے۔ شیخ قربان علی مدنی حفظہ اللہ آپ سے فقہ کی معروف کتاب شرح العمدہ پڑھی ہے۔ شیخ فرخ احمد مدنی حفظہ اللہ آپ نے کتاب التوحید پڑھائی ہے۔ شیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ آپ سے شیخ اجمل نے فرائض پڑھے ہیں،
علم فرائض کو پڑھا حاصل کیا ہے۔ شیخ عاشق علی اثری حفظہ اللہ، ان سے موصوف نے جو ہے من اطیب منہا کو حاصل کیا ہے۔ شیخ عزیز احمد مدنی حفظہ اللہ، آپ نے شیخ اجمل کو مشکات جلد اول پڑھائی ہے۔ شیخ ابو المکارم ازہری حفظہ اللہ، آپ انشاء اور ادب پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ بہت ہی دلچسپ اور نرم شخصیت کے مالک ہیں۔ شیخ وسیم ریاضی حفظہ اللہ، آپ علوم القرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ماسٹر مسرور احمد صاحب، آپ سے فن ادب میں اظہار العرب اور مجموعہ من النظم والنثر کی پڑھائی کی ہے۔ ماسٹر فرحت قمر رحمہ اللہ، آپ انگلش پڑھایا کرتے تھے۔ سنابل کے اندر موصوف نے یعنی شیخ اجمل نے سن 1994 سے 1998 تک پڑھائی کی ہے، اور آخری سال جامعہ ہی سے وہ دورہ تدریبیہ کے لیے جامعہ امام بخاری کشن گنج چلے گئے تھے۔ کلاس میں الحمدللہ موصوف پہلی پوزیشن تھی موصوف کی، اور تدریبیہ میں بھی اچھے نمبرات سے پاس ہوئے۔ تو موصوف کے کاغذات جو ہیں مدینہ یونیورسٹی میں بھیج دیے گئے، مگر کچھ انتظامی بحران کی وجہ سے 3 سالوں تک جامعہ کے بچوں کی منظوری نہیں آئی۔ فراغت کے بعد ہی سن 1998 میں دارالدعوہ فریوائی اکیڈمی میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں پر 1 سال پہلے ہی کسی وجہ سے ماموں جامعہ ترک کر کے دارالدعوہ فریوائی اکیڈمی میں ترجمہ و تحقیق کے شعبے میں کام کر رہے تھے۔ آپ ہی کی نگرانی میں موصوف کام کر رہے تھے، شیخ اجمل کام کر رہے تھے۔ اسی سال الامین سینٹر سے DTP کمپیوٹر کا کورس بھی مکمل کر لیا تھا۔ یہ DTP کورس کیا ہوتا ہے؟ یہ کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں ٹائپنگ کو کہا جاتا ہے، اور اکیڈمی میں تقریباً 1 سال تک رہ کر ترجمہ و تحقیق اور کمپیوٹر کی دنیا میں کافی تجربہ حاصل کیا موصوف نے۔ سن 1999 کے اندر شادی ہو گئی موصوف کی، اور اسی سال سعودی سفارت خانے کے ذریعے سعودی عرب کے شہر القصیم کے اندر جالیات میں دعوت کے شعبے میں کام کرنے چلے گئے آپ۔ تقریباً 2 سال یعنی سن 1999 سے لے کر سن 2000 تک القصیم بریدہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد قریب کی مساجد میں جہاں پر اجانب یعنی دور دراز کے لوگ جو ہیں، باہر کے لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے، وہاں درس دینا، بریدہ مرکز کی طرف سے ہفتہ واری اور ماہانہ پروگراموں میں شرکت کرنا، کچھ پیمفلٹ اور کتابچے تیار کرنا موصوف کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ موصوف بریدہ کے قریب ایک بستی زراس میں رہا کرتے تھے، وہاں آپ کی اقامت تھی۔ سن 2001 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ کے لیے منظوری آ گئی۔ اس وقت آپ جو ہیں چھٹی پر گھر گئے ہوئے تھے۔ بہرحال جالیات کے مدیر کو باخبر کر کے موصوف نے مدینہ یونیورسٹی میں تدریس کے لیے ویزا وغیرہ کی کارروائی شروع کر دی۔ 11 ستمبر کے حادثے کے وقت آپ مدینہ میں موجود تھے، شعبۃ اللغہ میں آپ پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سن 2002 کے اندر کلیت اللغہ کے اندر داخلہ لے لیا، جہاں پر بہت سارے مشائخ سے تعلیم حاصل کی۔ مواد کے ساتھ چند اساتذہ کے نام جو ہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ توحید دکتور عبد المجید المشعبی اور دکتور عبداللہ نے پڑھایا ہے۔ ادیان و فقہ دکتور سلیمان السہیمی نے پڑھایا ہے۔ عقیدہ دکتور محمد بن عبد الوہاب نے پڑھایا۔ علوم الحدیث میں دکتور رشیدان نے پڑھایا۔ حدیث کو دکتور عبدالعزیز الفریع اور شیخ عبداللہ بخاری نے پڑھایا۔ اصول الدعوہ دکتور خالد الساعدی نے پڑھایا۔ تاریخ ادب کو دکتور سفیر و دکتور فائد ہیکل و دکتور ماہر عقیلی و دکتور محمد عبد الجواد الفاضل نے پڑھایا۔ تاریخ المملکہ شیخ منصور سوالے نے پڑھائی۔ مناہج البحث کو دکتور ابو یوسف جوہنی نے پڑھایا۔ فقہ اللغہ اور فقہ المحاجم دکتور فوزی الحابط نے پڑھایا۔
نحو دکتور عاغز العمری نے پڑھایا، اور دراسات کتب اللغہ اور علم اللغہ دکتور محمد یعقوب ترکستانی نے پڑھایا۔ صرف دکتور سلیمان السہیمی نے اور دکتور عبدالفتاح محمد حبیب و دکتور ناجح مبروک اور دکتور احمد نافع نے پڑھایا۔ العروض دکتور سلیمان السہیمی نے پڑھائی۔ البلاغہ اور دراسات بلاغیہ دکتور مبارک حبیشی نے پڑھایا۔ مدینہ یونیورسٹی میں رہ کر پڑھائی کے ساتھ تعلیمی مسابقوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے اندر حدیث کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے، جو کہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا تھا۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد آپ نے انہی کے حلقے میں پڑھی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں کلیہ مکمل کرنے کے بعد وطن عزیز واپس آ گئے اور آگے کی تعلیم کو جاری رکھا۔ چنانچہ سن 2010 میں حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی سے MA جو ہے ممتاز نمبرات سے پاس کیے۔ پھر دین دیال اپادھیائے یونیورسٹی کو گورکھپور سے نیٹ کوالیفائی کرنے کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر سن 2014 میں PhD میں داخلہ لے لیا۔ تھیسس کا عنوان تھا النواحی الثقافیہ للعرب قبل الاسلام۔ سن 2017 میں تھیسس کا مناقشہ ہوا اور الحمدللہ امتیازی درجات کے ساتھ قبول ہوا۔ پینل نے مقالے کے شائع کرنے پر خصوصی وصیت کی۔ اس کے علاوہ اتر پردیش مدرسہ بورڈ سے سن 2011 میں مولوی کی ڈگری اور سن 2012 میں عالم کی ڈگری بھی آپ نے حاصل کی ہے۔ تدریسی خدمات: سن 2006 میں مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد ہی اسے تدریسی اور دعوتی میدان میں لگ گئے۔ موصوف سب سے پہلے ممبرا میں واقع جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ میں سن 2006 کے اندر تدریسی فرائض کو انجام دیا، اور ساتھ ہی آپ نے کاروباری پیشے سے بھی آپ جڑ گئے، جسے لے کر انتظامیہ سے کچھ اختلاف واقع ہوا، لہذا موصوف کو جامعہ سے مستعفی ہونا پڑا، یعنی استعفیٰ دینا پڑا۔ تقریباً 1 سال تک جامعہ میں تدریسی فریضہ آپ نے انجام دیا۔ اس کے بعد IRF سے آپ جڑ گئے اور وہاں کوئی 8-10 ماہ تک ملازمت کی، جہاں عربی زبان میں بچوں کو پڑھانے کا ذمہ آپ کا تھا۔ سن 2008 میں جامعہ محمدیہ رائے درگ چلے گئے آپ۔ وہاں کے جوائنٹ سیکریٹری جناب عبداللہ بن عباس رحمہم اللہ سے ملاقات مدینے میں ہو چکی تھی، اور موصوف نے باصرار جامعہ آنے کی دعوت دے دی تھی پہلے ہی سے آپ کو۔ آپ مولانا اسماعیل غزنوی رائے درگی رحمہ اللہ کے پوتے تھے، جو کہ اس خطے میں معروف تھے۔ انہوں نے پنجاب جا کر غزنوی خاندان سے دینی تعلیم کو حاصل کیا تھا، اور واپس اپنے خطے میں آ کر اہل حدیثیت کی اقامت کی تھی اور اس کو عام کیا تھا، اور شہر رائے درگ میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی آپ نے، جو آج جامعہ کی شکل میں موجود ہے، جو جنوبی ہند میں واحد سلفی مدرسہ مانا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں سے آپ نے 3 سالوں تک تدریسی خدمات انجام دیں۔ تعلیمی امور کا ذمہ دار تھے آپ۔ چونکہ وہاں کا نصاب تعلیم ٹھیک سے مرتب نہیں تھا، اس لیے موصوف نے مشرقی اور شمالی ہند کے اہل حدیث مدارس کا دورہ کر کے وہاں کے نصاب تعلیم کا جائزہ لیا اور ایک جامع نصاب تعلیم مرتب کیا، اور اسی بنیاد پر فضیلت سال آخر کے طلباء کے کاغذات سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھیجے گئے، اور الحمدللہ اس کے بعد بچوں کی منظوری آنے لگی۔ اس وقت جو ہے وہی بچے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اسی جامعہ میں تدریسی خدمات کو انجام دینے لگے۔ حکومت آندھرا پردیش کی طرف سے مدارس کی تجدید کاری یعنی رینوویشن کے نام پر ایک استاذ اور 6 کمپیوٹر جامعہ کے لیے منظور ہوئے، اور اس کے لیے حکومتی سطح پر لیول پر حیدرآباد میں ان تمام اساتذہ کو ٹریننگ دی گئی۔ چونکہ آپ شیخ اجمل جو ہیں کمپیوٹر میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے جامعہ کی طرف سے موصوف کو بھیجا گیا۔ چنانچہ بچوں کو آپ کمپیوٹر کے کچھ
پروگرامز کے ساتھ ساتھ حدیثوں کی تخریج کرنا اور چند اہم دینی اور تعلیمی پروگرام چلانا آپ سکھایا کرتے تھے۔ سن 2010 میں گاؤں گئے، مولانا عبد الواحد مدنی سے ملاقات ہوئی، اپنے مدرسے پر لے جا کر شیخ نے اس کا تعارف کرایا، مجلہ نکالنے اور کچھ علمی کام کرنے کی بات کر کے اپنے یہاں کام کرنے کی دعوت آپ کو دی۔ شیخ اجمل کو گھر کے قریب ہی ہونے کی بات بھی کہی کہ آپ کا گھر یہاں سے کافی قریب ہے، لہٰذا رائے درگ کے مقابلے میں سدھارتھ نگر کا یہ مدرسہ آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ بہرحال اس وقت مولانا کی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی اور آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ رائے درگ کے مدرسے کو ترک کر کے یہاں پر تعلیم کا آغاز کیا جائے۔ وہاں سے واپس آ کر صفا شریعت کالج میں تدریسی فریضہ انجام دینے لگے آپ۔ الاستقامہ نام سے کچھ مجلے بھی آپ نے نکالے تھے۔ تقریباً 3 سالوں تک یہاں بھی تدریس و دعوت کا فریضہ انجام دیا۔ ایک بات میں پھر کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی جب میں کلیان سے بائک کے ذریعے سے سدھارتھ نگر گیا تھا تو میں اس مدرسے میں بھی گیا تھا، شیخ عبد الواحد کے مدرسے میں، اور میں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی۔ آپ نے استقبال کیا، مجھے میری ناشتے سے ضیافت کی اور میری کتابچوں کو دیکھ کر کہا، کچھ باتیں کہیں اور کچھ اختلاف ہلکا سا پیدا ہوا، لیکن وہ باتیں نازک ہیں، اس کا ذکر کرنا بیکار ہے، جو ہمارا عنوان نہیں۔ سن 2013 میں سالانہ کی چھٹی میں اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو شعبہ تحفیظ مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اندر داخلہ کرنے کے لیے گئے آپ، جو کہ جامعہ الفاروق اٹوا کے پاس واقع ہے اور اسی جامعہ کے ماتحت چلتا ہے۔ وہاں پر استاذ محترم شیخ شبیر احمد مدنی حفظہ اللہ سے ملاقات ہو گئی اور پھر باتوں ہی باتوں میں تدریس تک بات چلی گئی۔ اس وقت موصوف کی فیملی جو ہے اٹوا کے قریب ہی اپنے گاؤں میں رہا کرتی تھی اور گھر کی پوری ذمہ داری موصوف پر تھی۔ اٹوا شہر میں بار بار آنا جانا بھی پڑتا تھا، اس لیے سہولت کے پیش نظر جامعہ الفاروق میں اگلے سال سے پڑھانے کے لیے رضامندی کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح وہاں آپ نے تقریباً 3 سال تک پڑھایا۔ سن 2015 میں دکتور وسیم المحمدی حفظہ اللہ گاؤں میں آئے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں جب انہیں معلوم پڑا کہ شیخ اجمل منظور یہاں پر موجود ہیں معلم کی حیثیت سے، تو جامعہ الفاروق ملاقات کرنے چلے آئے۔ موصوف اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں PhD کے آخری مراحل طے کر رہے تھے۔ باتوں میں کہا کہ موصوف جو ہیں فارغ ہو کر جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آنے والے ہیں، اور یہ بھی کہا شیخ اجمل سے کہ تم اسی سال چلے جاؤ، میں بھی اگلے سال آ جاؤں گا اور وہاں پر مل کر ہم پڑھائیں گے اور اپنے بہت سارے عزائم کی تکمیل کریں گے، کتابوں کی تصنیف کریں گے اور دیگر عناوین پر کام کریں گے، دیگر علوم پر کام کریں گے۔ اس وقت کئی سالوں تک گھر پر رہ کر موصوف اوب چکے تھے، اس لیے اسے اپنے لیے ایک سنہرا موقع تصور کیا اور مستعفی ہو کر مالیگاؤں کے لیے آپ نکل پڑے۔ جولائی سن 2015 میں آپ کی تقرری جامعہ محمدیہ منصورہ میں ہو گئی۔ لگاتار 2021 تک وہاں تدریسی اور دعوتی خدمات کو انجام دیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد سپٹمبر 2021 میں کچھ مسائل کی وجہ سے استعفیٰ آپ نے دے دیا اور شہر ممبئی کے مضافات میں واقع بھیونڈی شہر میں چلے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ علمی و دعوتی اور تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ کچھ کاروبار بھی کیا جائے۔ بہرحال بھیونڈی آ کر جامعۃ التوحید کھاڑی پار سے جڑ گئے۔ الحمدللہ یہاں پر دعوتی، تدریسی و علمی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت تک مذکورہ تمام مدارس میں رہ کر عقیدہ، تفسیر، حدیث، ادیان و فرق اور حاضر العالم، تاریخ اسلام، انشاء، عربی ادب، نحو و صرف اور بلاغہ جیسے علوم کو آپ کو پڑھانے کا تجربہ آپ کو حاصل ہوا۔ آپ نے یہاں آنے کے بعد میں، اس سے قبل بھی اور بعد میں بھی بہت سی علمی خدمات کو انجام دیا۔ تعلیم و تدریس اور دعوتی و علمی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ موصوف نے وقفے سے بوقت ضرورت چھوٹی بڑی کتابوں اور مقالات و مضامین بھی لکھے، جن میں سے اکثر اب تک چھپ نہیں پائے ہیں لیکن چھپنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کتابیں ہیں: بریلویت کے افکار و نظریات،
شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات، اور ایک کتاب اخلاقیات التعامل کی ہے پر عربی زبان میں ہے، ایک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کی تلخیص کی ہے آپ نے مملکت سعودی عرب پر، سعودی عرب جو ہے پروپیگنڈوں کے سائے میں۔ اور ایک کتاب عربی کی ہے، یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، النواحی ثقافی للعرب قبل الاسلام، ماہ رمضان اور ہم، اخوانی جہاد یا خودکش حملہ، مسلمانوں کے تابناک ماضی سے کربناک حاضر تک، برکت اور تبرک کی شرعی حیثیت۔ اتحاف الطالب یہ موطا پر ایک مختصر حاشیہ ہے۔ سیرت نبوی حقیقت کے آئینے میں فلسطینی قضیہ، حقائق اور سازشوں کی روشنی میں دنیا عرب عالمی توجہ کا مرکز کیوں، یہ ایک مقالہ ہے۔ میدان دعوت میں بحث و تحقیق اور مطالعہ کی افادیت و اثرات، غذائی بحران اور اسلامی حل مقالہ ہے۔ ممبر و محراب کی تاریخی اور شرعی حیثیت مقالہ ہے۔ سید مودودی کا فاسد عقیدہ تفہیم القرآن کی روشنی میں مقالہ ہے۔ آخر ان کا کیا بگڑ جاتا 3 طلاق کے پس منظر میں مقالہ ہے۔ قرض کے قرآنی احکام اور اس کی تنفیذ مقالہ ہے۔ انکار حدیث، اسباب و محرکات مقالہ ہے۔ اور کتاب و سنت کے فہم میں عربی زبان کا کردار، یہ بھی مقالہ ہے۔ عربی زبان کی اہمیت و فضیلت اقوال سلف کی روشنی میں مقالہ ہے۔ عربی زبان کی اہمیت مستشرقین کی نظر میں مقالہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے کربناک حاضر کا دردناک جائزہ مقالہ ہے۔ عوام و خواص پر تحریکی جراثیم کے اثرات مقالہ ہے۔ سلفیت حقیقت کے آئینے میں مقالہ ہے۔ تحریک اہل حدیث کی تنزلی کے اسباب اور علاج مقالہ ہے۔ سیرت النبی میں من گھڑت واقعات کی حقیقت۔ جماعت اسلامی، جماعت اہل حدیث کے 2 دھڑوں میں اتحاد، ایک تاریخ ساز قدم۔ طائفہ منصورہ دور حاضر میں آخر کہاں ہے؟ دور المملکہ یہ ایک مقالہ ہے عربی زبان کا، بڑا تفصیلی اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ 20 مختلف مقالے جو ترجمان، التبیان، صوت الحق، الاتحاد، النور اور دیگر مجلات میں شائع ہوئے ہیں۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، سیریا، عراق، قطر، فلسطین، اسرائیل، مصر، یمن، اخوانیت، رافضیت اور تحریک اسلامی اور دیگر عالم اسلام نیز جدید خارجی تنظیموں پر لکھے گئے مضامین جو مختلف اخبارات، پورٹل اور سوشل میڈیا پر شائع ہوئے ہیں، کم از کم 1500 صفحات پر مشتمل ہوں گے۔ کانفرنسوں اور علمی پروگراموں میں خطاب اور مقالہ پیش کیا جو مختلف مجلات میں شائع ہوئے۔ دعوتی و دینی اجتماعات میں مختلف دینی موضوعات پر خطاب کیا جنہیں مجلات میں شائع کیا گیا اور جنہیں سوشل میڈیا پر بھی نشر کیا گیا۔ نوجوانوں کی فکری، منہجی اور دینی تربیت کے نام پر بھی تربیتی پروگراموں میں شریک ہو کر خطاب کیا جنہیں مجلات میں شائع کیا گیا اور سوشل میڈیا پر بھی نشر کیا گیا۔ ویڈیو ریکارڈنگ، چونکہ دور حاضر میں دعوتی پہلو سے ذرائع ابلاغ کے متنوع وسائل کا اپنا الگ مقام ہے، بالخصوص سوشل میڈیا جہاں لوگ کثرت سے دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، گھر بیٹھے اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین سے ایک بار سوال کیا گیا کہ اہل باطل سوشل میڈیا پر اپنی باتیں رکھتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، تو کیا سوشل میڈیا میں ہم لوگ اپنے پروگرام پیش کر سکتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کیوں نہیں، بلکہ علماء و دعات، اہل حدیث کے علماء و دعات کا یہ کام فرض اولین ہے کہ وہ اپنے جوابوں کو اور اپنے مضامین کو اور اپنے لیکچرز کو جو ہیں سوشل میڈیا پر پیش کریں اور اسی پلیٹ فارم سے اس کا جواب دیا جائے جس کا استعمال اہل باطل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ مختلف موضوعات پر ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اسے سوشل میڈیا پر نشر کیا ہے شیخ اجمل نے، بطور خاص یوٹیوب چینل پر اور بطور خاص تحریکی اخوانی فکر کے خلاف، کیونکہ آج کی تاریخ میں یہ سلفیت اور سنت کے نام پر سلفیوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے خارجی اثرات نوجوانوں میں چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ موضوعات کا ذکر جو ہے ہم پیش کرتے ہیں جن پر ویڈیو ریکارڈنگ کی ہو چکی ہے اور الحمدللہ اب بھی کام جاری ہے۔ سیرت النبی پر 100 ویڈیوز آپ نے ریکارڈ کیے ہیں،
i+TV پر اسے ہفتے میں ایک دن منگل کے روز جو ہے شام کو نشر کیا جاتا ہے۔ اب تک 65 ایپیسوڈز جو ہیں نشر ہو چکے ہیں۔ اور درج ذیل لنک پر کلک کر کے ساری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو لنک جو ہے اگر آپ کو دکھ جائے اس میں، اس لنک پر جو ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اخوانیت پر ایک بار ہی 85 ویڈیوز ریکارڈنگ کیے گئے ہیں اور اسے صوبائی جمعیت مالیگاؤں کے یوٹیوب چینل پر نشر کیا گیا ہے۔ اسے ایک ساتھ جو ہے اس لنک پر جو ہے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ لنک یہ ہے، اوپر جو لنک ہے اس کے نیچے والا لنک، اوپر سے جو نیچے ہے وہ مالیگاؤں والا لنک ہے۔ اسی طرح اخوانیت پر 60 ویڈیوز جو ہیں i+TV کے لیے ریکارڈنگ کیے گئے ہیں، جنہیں آپ اجمل منظور لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ خوارج اور اس کے اوصاف پر 60 ویڈیوز i+TV کے لیے ریکارڈنگ کیے گئے ہیں، اسے بھی آپ اجمل منظور لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ خلافت بنو امیہ پر اب تک 38 ویڈیوز جو ہیں i+TV کے لیے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی قنوجی رحمہ اللہ کی عقیدے میں معروف کتاب قطف الثمر فی بیان عقیدہ اہل الاثر کا ترجمہ 25 ایپیسوڈ میں جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متفرق موضوعات پر مختلف پروگراموں میں آپ کے خطاب کی ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پر چینل پر جو ہیں اجمل منظور لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں بطور خاص موصوف کے یوٹیوب چینل پر۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی زبان کی کتابوں کے تقریباً 100 کتابوں کا ترجمہ جو ہے عربی سے اردو میں کیا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ 100 بکس یعنی 100 کتابوں کا ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ یعنی ترجمے کا کام جو ہے بمبئی آنے کے بعد اور بھیونڈی آنے کے بعد خاص طور سے جو ہے آپ نے کیا۔ الحمدللہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ بہت ساری عربی کتابوں کے ترجمے کا کام کیا آپ نے، بالخصوص ممبئی کی طرف جب آنے کے بعد جو ہے، اور زیادہ تر لاک ڈاؤن کے زمانے میں، جن میں زیادہ تر کتابیں شامل ہیں جو عقیدہ و منہج پر مشتمل ہیں، اور یہ کام تیزی سے ہوا۔ بعض احباب کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ انہیں دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ ان میں سے بعض کتابیں 50-100 صفحہ سے لے کر 500 اور 1000 صفحات تک کی ہیں، اور بعض ترجمے جو ہیں خطاب اور لیکچر کے ہیں جو 20 سے 40 صفحات پر مشتمل ہیں۔ فن حدیث میں شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب معروف کتاب جو ہے الجامع الکامل جو ہے، جو کہ 12 جلدوں پر مشتمل ہے اور فقہی ابواب پر مرتب ہے، الحمدللہ کہ اس کا ترجمہ جو ہے 25% ترجمہ موصوف نے کیا ہے۔ اسی طرح دور حاضر کی معروف فن تفسیر کی کتاب القرآن تدبر و عمل کے ترجمے اور مراجعہ میں شروع سے آخر تک کام کیا، اور الحمدللہ تقریباً 10 پارے ترجمے کیے آپ نے۔ اس وقت 3 جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کے ترجمے میں تقریباً 5 سال لگ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر تقریباً 100 کتابوں کے ترجمے آپ نے کیے ہیں، لیکن ان 100 کتابوں کا نام اگر ہم بیان کریں گے تو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ کسی اور موقع پر اگر ہم اس کو محسوس کریں گے، اس کو بیان کیا جائے، تو ہم الگ سے پورے 100 کتابوں کے نام اور اس کا ترجمہ اور اس کے عناوین کو جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعوتی خدمات جامعہ اسلامیہ سنابل سے فضیلت پاس کرنے کے بعد سن 1999 میں دارالدعوہ نئی دہلی فریوائی اکیڈمی میں ترجمے و تحقیق اور دعوت و تبلیغ کے طور پر کام کیا آپ نے۔ دہلی، مغربی یوپی اور میوات کی مساجد میں بھی خطبہ جمعہ کے لیے آپ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسی سال کے آخر میں سعودی سفارت خانے کے ذریعے دعوت و تبلیغ کی غرض سے القصیم کی جالیات بریدہ چلے گئے، جہاں پر لگ بھگ 2 سال گزارے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد قریب کی مساجد میں جہاں پر اجانب زیادہ ہوا کرتے تھے، باہر کے لوگ، وہاں درس دینا اور بریدہ مرکز کی طرف سے ہفتہ واری یا ماہانہ پروگراموں میں شرکت کرنا، کچھ پیمفلٹ تیار کرنا، کتابچے تیار کرنا موصوف کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ آپ نے بریدہ کے قریب ایک بستی زراس میں قیام کیا تھا، وہاں آپ رہا کرتے تھے، جہاں کہ دعویٰ سینٹر میں ایک بڑی شاندار لائبریری تھی۔ چونکہ فراغت
زیادہ ہوتی تھی، اس لیے آپ نے زیادہ تر کتابیں یہاں پر پڑھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کی اکثر کتابوں کا مطالعہ اسی لائبریری میں آپ نے کیا۔ تاریخ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ پوری کتاب اسی دوران جو ہے اسی لائبریری میں آپ نے اسٹڈی کی۔ سن 2000 کے موسم حج میں بحیثیت مرشد حجاج حرمین کا پہلا سفر کیا۔ اس کے علاوہ کئی بار بحیثیت معلم و مرشد لوگوں کو عمرہ کرانے آپ لے گئے۔ مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وطن واپسی ہوئی اور ہندوستان کے اندر جہاں بھی تدریس کا فریضہ انجام دیا، ساتھ میں دروس و خطبات جمعہ کی صورت میں دعوت کا اہم فریضہ انجام دیا۔ بالخصوص جامعہ محمدیہ رائے درگ میں رہ کر علمی اور تدریسی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ وہاں کے دیہاتوں اور شہر کے مضافاتی علاقوں میں دعوتی کام کرنے کا اچھا موقع ملا، جہاں جمعہ کے خطبات اور دروس کے علاوہ دینی و دعوتی پروگراموں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ یہاں پر سن 2008 سے سن 2010 تک تدریسی و دعوتی خدمات کو آپ نے انجام دیا۔ وہاں سے سن 2010 میں آبائی وطن اتر پردیش چلے آئے اور گاؤں میں رہ کر علاقے کے مدارس میں تدریسی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دعوتی و دینی کام کرنے لگے۔ یہاں بھی گاؤں اور علاقے کی مساجد میں دروس اور خطبات کا سلسلہ جاری رہا۔ گاؤں میں دعوتی نکڑ سسٹم، گاؤں میں خصوصی طور پر دعوتی کام کرنے لگے آپ، اس کے لیے نکڑ سسٹم بہت کامیاب رہا۔ گاؤں میں ہفتہ واری دینی پروگرام کرتے آپ، اور اس کے لیے گاؤں کا ایک محلہ مخصوص کرتے، اس محلے کے کسی بزرگ سے بات کر کے پروگرام کو منظم کرتے اور اس محلے میں کسی کا گھر منتخب کرتے جہاں پر محلے کی خواتین گھر کے اندر اور مرد حضرات گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آپ جو ہیں یعنی شیخ اجمل منظور جو ہیں دعوتی خطاب کرتے۔ یہاں تک کہ اس محلے میں بھی پروگرام کیا جہاں پر ہندوؤں کی مخصوص آبادی ہے۔ اس پروگرام میں بھی گاؤں کے بہت سارے لوگ حاضر ہوئے، جس پر ہندوؤں نے ان لوگوں کا شکر ادا کیا۔ آپ ہی کے محلے کے ایک ہم عمر جناب محمد مظہر صاحب ہیں جو ممبئی میں رہتے ہیں، موصوف دعوتی مزاج رکھتے ہیں اور دعوت و تبلیغ میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کے ذریعے معلوم ہوا کہ گاؤں کے کچھ نوجوان چندہ کر کے ٹی وی خریدا ہے ان لوگوں نے، جس میں وہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں مل کر۔ وہ سب چائے کی ایک دکان پر جمع ہوتے ہیں، لہذا ایک دن بعد نماز عصر موصوف کے ساتھ اس دکان پر گئے شیخ۔ وہاں پر اجتماعی برائی کی سنگینی کے عنوان پر آپ نے خطاب کیا۔ وہاں پر گاؤں کے پردھان بھی موجود تھے۔ پروگرام کے بعد جو ہے اس ٹی وی کو نکال کر توڑ دیا گیا۔ اس طرح آپ نے ایک عظیم الشان کارنامہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انجام دیا۔ اس کے بعد مظہر صاحب سے مل کر گاؤں اور علاقے میں دعوتی کاج کے لیے منظم پروگرام بنائے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ گاؤں کے قریب ہی واقع شہر اٹوا میں ایک دعوتی سینٹر کھولا جائے اور وہیں سے منظم پیمانے پر دعوتی کام کا آغاز کیا جائے۔ لہذا اس کے لیے اٹوا میں الحکمہ دعوت سینٹر کے نام سے ایک آفس کھولا گیا اور 2 مبلغ اس پر رکھے گئے جن کا کام شہر اٹوا گاؤں اور مضافاتی علاقوں میں جا کر خطبات دینا، دروس جو ہے لینا یہ تھا، اور ان سب کی نگرانی شیخ اجمل منظور مدنی کے ہاتھوں میں تھی۔ الحمدللہ ممبئی میں بھی یہ کام جو ہے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ سن 2015 کے اندر مالیگاؤں چلے گئے آپ، پھر 2021 میں بھیونڈی ممبئی چلے آئے۔ مالیگاؤں اور ممبئی میں رہ کر تدریسی خدمات کے ساتھ الحمدللہ تالیف و ترجمے کا کام بھی اس دوران بڑی تیزی میں ہوا۔ دعوتی کام کرنے کا بڑا موقع ہاتھ آیا۔ خطبات جمعہ اور دروس کے ساتھ ساتھ مختلف دینی و دعوتی پروگراموں میں اور علمی سیمینارز میں نیز تربیتی کیمپوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی آپ نے بہت بڑی خدمت کو انجام دیا ہے۔ شیخ اجمل پڑھنا پڑھانا اور کتابوں کا مطالعہ کرنا جو ہے، بالخصوص تاریخی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا اور حاضر العالم بالخصوص مشرق وسطیٰ کا گہرائی سے مطالعہ کرنا تھا ان کا کام، کیونکہ تاریخ سے موصوف کو بڑی دلچسپی ہے، اور اسی لیے آپ نے تاریخ ادب میں عربوں کی تاریخ و ثقافت میں تخصص بھی کیا ہے۔ جامعہ محمدیہ منصورہ میں آنے کے بعد یہاں مطالعہ اور علمی کام کے لیے فراغت کچھ زیادہ ہی میسر آ گئی تھی۔ آپ نے دیکھا
اس دوران اردو انگریزی میڈیا میں مملکت سعودی عرب اور سلفیوں کے تعلق جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈوں کی بھرمار ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو دوسری طرف ایران و ترکی اور اخوان المسلمون کے حق میں بھی خوب بڑھا چڑھا کر کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے سعودی عرب میں 6 سال گزارے تھے اور وہاں کے ماحول کو دیکھا تھا، توحید اور کتاب و سنت کا ماحول، نمازوں کی پابندی اور امن و امان کا دورہ اور جرائم نہ ہونے کے برابر۔ جس طرح دیکھا ویسا موصوف نے کہیں اور نہیں پایا۔ غلطیاں اور برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، مگر یہاں بات موازنے کی ہے، مقابلے کی ہے۔ مگر سوشل میڈیا پر اس کے برعکس صرف سعودی عرب کی برائی کرنا اور جھوٹی باتیں ان سے منسوب کرنا، اسے بدنام کرنا جو ہے یہ عام تھا۔ گویا کہ سعودی عرب سب سے بدتر ملک ہو، وہیں پر ترکی کو آسمان پر پہنچانا گویا وہ سب سے بہتر ہو۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو لے کر سعودی عرب کو بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب کا کوئی تعلق جو ہے اسرائیل سے نہیں ہے، بلکہ ترکی جو ہے اس میں پیش ہے۔ اور ترکی ہر طرح سے تعلقات کو بنا کے رکھا ہے، اور پہلے کے حساب سے اردگان نے تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا کی ہے۔ اسی لیے آپ نے خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ سن 2016 کے اندر برادر جو ہے دکتور وسیم محمدی حفظ اللہ کی ایران کی کتاب جو ہے ایران اور مشرق وسطیٰ میں اس کی ریشہ دوانیوں پر مشتمل 2 کتابیں جو ہیں ان کو ملی، موصوف کو، انہیں پڑھ کر مزید ہمت ملی اور آپ کے قیمتی مشوروں سے جو ہے آپ متاثر ہوئے۔ لہذا آپ نے مشرق وسطیٰ کے تعلق سے حقائق اور سچائی پر مشتمل مضامین کے لکھنے کا آغاز کیا، جن میں مملکت سعودی عرب اور سلفیت کے خلاف جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈوں کا رد موجود تھا۔ اس وقت آپ اپنے مضامین کو اخبارات و مجلات میں چھپنے کے لیے جب دیا کرتے تو اکثر یا تو شائع کرنے سے انکار کر دیا کرتے یا پھر کنڈیشن کے ساتھ چھاپنے کی بات کرتے کہ مضمون سے فلاں فلاں الفاظ کو نکالنا ہے، فلاں فلاں پیراگراف نکالنا ہوگا، یہ لفظ چینج کرنا ہوگا، جس سے مضمون کی جان نکل جایا کرتی تھی۔ اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ ہاں، بعض اخباروں والوں نے جو ہے کچھ دنوں تک جو ہے شائع کیا، مگر جماعت اسلامی اور شیعوں کے پریشر میں آ کر انہوں نے بھی بعد میں منع کر دیا۔ سیاسی تقدیر والوں نے تقریباً 6 ماہ تک شائع کیا اور آخر میں ان کے تمام مضامین کی فائل کو واپس کر دیا، ڈر کی بنیاد پر اور خوف کی بنیاد پر۔ بہرحال آخر میں تنگ آ کر آپ نے اخبارات و مجلات میں مضامین دینا بند کر دیے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی لکھتے آپ اسے فیس بک میں شیئر کر دیا کرتے۔ اسی طرح آپ کی تحریروں سے تحریکی اور کالی میڈیا میں ایک طرح سے بھونچال سا آ گیا، کیونکہ یہ تحریریں بالکل حقائق پر مبنی اور دلائل کی روشنی میں ہوتی تھیں۔ اسی لیے آپ کو لوگ جو ہیں دھمکیاں دینے لگے، بہت سے اپنے بھی لکھنے سے منع کرنے لگے کہ حضرت بند کر دیجئے، آپ پر خطرہ ہے، لیکن آپ نے ایک دن کے لیے بھی لکھنا بند نہیں کیا۔ لوگوں نے رپورٹ کر کے ان کے پیج کو بند کروا دیا، مگر آپ نے ہر بار نیا پیج اور نئی ID بنا کر لکھنے کا کام جاری رکھا۔ الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایک بلاگ ہے، دیکھیے اگر آپ کو دکھتا ہو تو اس بلاگ کے نام سے ایک بلاگ جو ہے بنا کر پرانے مضامین اور تحریروں کو اس میں محفوظ کر دیا آپ نے۔ اسی طرح لیپ ٹاپ میں بھی ورڈ فائل کے اندر ان مضامین کو محفوظ کر رکھا ہے جو تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کے لکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف جس طرح لوگ مملکت سعودی عرب اور سلفیت کے خلاف جو ہے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس کے اندر کافی کمی آ گئی، یہاں تک کہ یہ لوگ بیک فٹ پر چلے گئے، اور دوسری طرف جو ہے سلفی نوجوانوں کے اندر جو کنفیوژن پایا جاتا تھا وہ جاتا رہا۔ وہ مملکت سعودی عرب
بلاد حرمین اور سلفیت کے تعلق سے بہت سے شکوک و شبہات کا شکار تھے، الحمدللہ وہ اس کیفیت سے باہر نکل آئے اور انہیں حقائق سے آگاہی ہوئی، نیز دشمنوں کے پروپیگنڈوں کی حقیقت بھی ان پر کھل کے سامنے آ گئی۔ اس طرح ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی جو اخوانی تحریکوں کا شکار ہو رہے تھے، وہ سلسلہ ایک طرح سے رک گیا، بلکہ بہت سارے نوجوان ان پوسٹوں اور مضامین کو ہندی اور انگریزی زبانوں میں ترجمہ کر کے سوشل میڈیا پر پھیلانے لگے، یہاں تک کہ کئی ایک نے سوشل میڈیا پر پیجز اور اکاؤنٹ کھول لیے جہاں سے مملکت سعودی عرب اور سلفیت کا دفاع کرنے لگے، اور یہ نوجوان وہاں پر ان مضامین کو شائع کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے اس وقت بہت سارے احباب ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، یعنی شیخ اجمل کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور کھل کر سلفیت اور مملکت سعودی عرب کا دفاع کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے وسائل جنہیں آپ نے استعمال کیا ہے، جہاں پر آپ جا کر ان کی کتابیں، تراجم، لیکچرز، مقالات، مضامین اور جدید موضوعات پر پوسٹیں جو ہیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ویسے ان کے خلاف رپورٹنگ کر کے بار بار ان کے فیس بک اکاؤنٹ اور پیجز کو سسپینڈ کروایا گیا ہے۔ وہ جو لنک جو ہیں ہم دکھاتے ہیں، اگر آپ اس کو محفوظ کر سکے یا آپ کو دکھتا ہو، یہ وہ لنکس ہیں جنہیں سیو کر کے آپ جو ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو چینلز کے اندر میں۔ اور یہ بھی اس کے بعد یہ دکھ رہا ہے کیا؟ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔